پیچھے ذکر کیا گیا کہ جو نصیحت پر عمل نہیں کرتا، نصیحت پر عمل کرنے والے کی فضیلت بیان ہوئی، پھر کہا جو نصیحت پر عمل نہیں کرتا تو وہ اشقا ہے، وہ بدبخت ہے، پھر اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، پھر اس کی سزا وعید بیان کی گئی ہے پچھلی آیات کے اندر۔ پھر اس کے بعد اب وہ پہلے ایک تصویر رکھی اشقا کی، بدبخت کی، تو اب اس کے مقابلے میں دوسری تصویر پیش کی جا رہی ہے متوازی، سعید کی، جو خوش بخت ہے۔ ایک طرف بد نصیب کا ذکر آیا تو اب خوش نصیب کا ذکر ہے، پہلے بد نصیب کا خاکہ کھینچا گیا ہے، اب خوش نصیب کا خاکہ کھینچا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ خوش نصیب کون ہے، کامیاب کون ہے؟ وہ بندہ جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، تزکیہ نفس کر لیتا ہے، پھر اپنے رب کا نام یاد کرتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے اور آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ شقی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اور یہ بات، یہ جو نصیحت ہے، یہ صرف قرآن ہی میں نہیں بلکہ قرآن سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے ہیں ان میں بھی یہ نصیحت فرمائی گئی ہے، ان میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ کامیاب کون ہے، وہ بندہ، خوشبخت کون ہے، وہ بندہ جو تزکیہ نفس کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، ستھرا کرے، جو ذکر کرے اللہ کا، جو نماز پڑھے، جو آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دے۔ تو یہ ہے مرکزی مفہوم اس کا، یہ مرکزی مفہوم میں نے ذکر کر دیا۔ اب آئیے باری باری آیات کے جو الفاظ ہیں ان کی تحلیل کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو بات فرمائی جا رہی ہے قد افلح، افلح کا معنی ہے، افلح ماضی کا صیغہ، افلح کا معنی ہے کامیاب ہوا، فلاح سے ہے، فلاح سے مشتق ہوا ہے، یہ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، سکسیس۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بندہ کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے، فلاح کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں، ان کے لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کامیابی کا کوئی طریقہ ملے، جو تجربہ کار لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ کامیابی کا گر بتائیں کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کامیابی کا نسخہ ذکر فرما رکھا ہے۔ تو قرآن مجید کو کھولیں، دیکھیں، اس میں فلاح کی بات آ رہی ہے کہ فلاح کیسے ملے گی۔ قرآن بتا رہا ہے فلاح اس طرح ملے گی، کامیابی اس طرح ملے گی، سکسیس اس طرح ملے گی کہ اپنا تزکیہ نفس کرو، اپنے رب کے نام کو یاد کرو اور نماز پڑھو اور آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دو۔ اب یہاں پر فلاح عام ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف اخروی فلاح ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہ اس طرح کی جو آیات ہیں ان میں جب بندہ گہرائی سے غور کرتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات کس کے اندر عموم ہے۔ اس میں آخرت کی فوز و فلاح بھی آتی ہے، اس میں دنیا کی فوز و فلاح بھی آتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید آخرت کی فوز و فلاح کو بھی ذکر کرتا ہے، دنیا کی فوز و فلاح کو بھی ذکر کرتا ہے۔ آخرت کی فوز و فلاح تو بالکل ظاہر ہے کہ آپ رب کو یاد کر رہے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں تو آخرت کی فوز و فلاح تو ملنی ہے۔ دنیا کی فوز و فلاح، دنیا کی فوز و فلاح یوں ملنی ہے کہ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ پر خاص قسم کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ جب اللہ کی طرف سے آپ پر رحمتیں نازل ہونی ہیں تو جو آپ پر مصائب آنے ہیں، بلائیں آنی ہیں، وہ بلائیں اللہ کی رحمت کی برکت سے ٹلتی رہنی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ آپ کا جو بھی کام ہے اس کے اندر برکت ہونی ہے، چاہے قلیل ہو لیکن اس میں برکت ہو جائے گی۔ کثیر ہونا ہی برکت نہیں ہے، بعض اوقات قلیل میں بندے کو کفایت کر جائے یہ بھی برکت ہے۔ تو کبھی کثرت ہوتی ہے اور کبھی بظاہر قلیل ہوتا ہے لیکن بندے کو پورا ہو جاتا ہے، کفایت کرتا ہے، یہ بھی برکت ہی کی ایک صورت ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اسے یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، برکت پاتا ہے، پھر دماغ کھلتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت آنی ہے، دماغ کھلنا ہے، شرح صدر ہونا ہے، طرح طرح کے اسے آئیڈیاز آنے ہیں، اچھے اچھے خیالات آنے ہیں جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے بندے کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں۔ بندہ ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے، ان آئیڈیاز پر عمل کرتا ہے تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ آخرت تو سنورنی ہے، دنیا بھی ظاہری بات ہے آپ کے ایکشنز سے سنورنی ہے نا، جو آپ نے اعمال کرنے ہیں، جو افعال کرنے ہیں۔ دنیا کا فائدہ بھی عمل سے ہونا ہے، تو وہ عمل جو آپ نے کرنا ہے اس عمل سے پہلے تو خیال آئے گا نا اس عمل کا کہ میں یہ کام کر لوں، یہ کام اس طرح کر لوں، تب وہ جو یہ کام میں کر لوں، جائز کام کی بات ہو رہی ہے، اور اس طرح کر لوں، جائز طریقے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ خیال بھی بندے کے دل میں کون ڈالتا ہے؟ یہ خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی رحمتوں کا مورد ہوتا ہے تو اس کا ذہن کھل جاتا ہے، اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اسے اپنی دنیاوی
فلاح بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ انداز اختیار کر لوں گا تو میرا یہ فائدہ ہوگا، دنیاوی فائدہ بھی، تو اخروی تو اپنی جگہ پر وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو من تزکا، جو تزکیہ کرے، آگے فرمایا من تزکا، جو اپنا تزکیہ کرے۔ تزکا کا معنی کیا ہے؟ تزکا کا معنی ہے تزکیہ سے، تزکا کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ کسے پاک کرے؟ اپنے ذہن و قلب کو پاک کرے برے عقائد سے، برے خیالات سے، باطنی گناہوں سے، اور اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو پاک کرے ظاہری برائیوں سے۔ تو یعنی اس کے اندر دونوں باتیں آ گئیں۔ گناہ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق قالب کے ساتھ ہے، ہمارے جسم کے ساتھ ہے، ہمارے جو اعضائے بدن ہیں ان کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ ہے، کہ بندہ ظاہری طور پر کوئی جرم نہیں کر رہا لیکن وہ جو برائی کے خیالات اس کے دماغ میں آ رہے ہیں اور ان پر عمل کی نیت کر رہا ہے، ان پر ارادہ کر رہا ہے پختہ، یہ جو ذہن کے اندر آ رہا ہے یہ باطنی گناہ ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق افکار اور آراء کے ساتھ ہے، اللہ پر توکل نہ ہونا، دل میں حسد کا جذبہ ہونا، بظاہر بندہ عمل نہیں کر رہا کوئی ایسا لیکن دل میں حسد رکھتا ہے دوسرے سے، دل میں بغض رکھنا دوسرے سے، برا گمان رکھنا، بدگمانی کرنا، یہ سارے باطنی گناہ ہیں۔ یعنی ایک وہ جرائم ہیں جو ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے وہ گناہ ہیں جو ہمارے قلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں دونوں طرح کے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور گناہ کو چھوڑ دو ظاہر و باطن، یہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ تو اس کی دو تفسیریں، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو، یعنی ظاہراً بھی گناہ نہ کرو، لوگوں کے سامنے بھی نہ کرو، اور پوشیدہ خلوت میں بھی گناہ نہ کرو، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ تو جو تزکیہ ہے، جو تزکیہ ہے، یہ ہر قسم کے رذائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تمام برائیوں سے پاک کرنا ہے، چاہے ان برائیوں کا تعلق افکار و آراء کے ساتھ ہو، اعتقاد کے ساتھ ہو، عقائد کے ساتھ ہو، چاہے ان برائیوں کا تعلق افعال کے ساتھ ہو، اعمال کے ساتھ ہو، چاہے ان برائیوں کا تعلق اقوال کے ساتھ ہو، اور چاہے ان برائیوں کا تعلق احوال کے ساتھ ہو۔ تو ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام ہے تزکیہ نفس۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، تزکیے کے اندر کیا شامل ہے؟ کفر و شرک سے بچنا ہے، پھر گمراہی سے بچنا ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دیگر رذائل بھی شامل ہیں۔ ویسے بعض حضرات مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر تزکیہ سے مراد جو ہے وہ خاص کفر و شرک سے بچنا ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر کفر و شرک سے بچنا بھی مراد ہے اور دیگر گناہوں سے بچنا بھی مراد ہے۔ اور اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر چونکہ دونوں احتمال موجود ہیں، اور عمومی طور پر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو عمومی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کفر و شرک سے بھی بچنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، افکار و آراء کو بھی پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، افعال، اعمال، اقوال، احوال، ان کو بھی پاک اور صاف رکھنا ہے۔ تو کوئی اس میں بعید نہیں ہے کہ اگر یہاں پر بھی تزکیہ کو محمول کر لیا جائے ہر قسم کی پاکی پر، چاہے اس کا تعلق جو ہے کفر و شرک سے بچنے کے ساتھ ہو، چاہے دیگر گناہوں سے بچنے کے ساتھ ہو، چاہے قوت نظریہ، چاہے قوت عملیہ، ان سب کے اندر جو ہے وہ پاکی کا نام تزکیہ ہے، کہ بندہ اپنے آپ کو پاک کرے، پھر کیا کرے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا نام یاد کرے۔ ایک تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، کفر و شرک سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، برائیوں سے بچانا ہے، برے خیالات سے بچانا ہے، برے گمانوں سے بچانا ہے، برے جملوں سے بچانا ہے، برے الفاظ سے بچانا ہے، برے افعال سے بچانا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب ان چیزوں سے بچائیں گے تو کیا ہوگے؟ بندہ پاک ہو گیا نا، تو پاک ہو کر کیا کرے؟ اپنے رب کا نام یاد کرے، کہ زبان جو ہے وہ بندے کو دی گئی ہے اللہ کو ذکر کرنے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں نماز کا ذکر بھی جہاں فرمایا تو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اللہ کی یاد کی مرکزی حیثیت ہے بندہ مومن کی زندگی میں۔